انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 15 مئی 2021 اور آج کی تازہ ترین اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی بمباری، ترکی کے 10 جنگی طیارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں گھس گئے۔ اسرائیلی اور ترکش طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ ترکی نے اسرائیل کے 5 سے زیادہ جنگی طیارے فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ فلسطین کی آزادی قریب، مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ رائی ختم ہونے کے قریب نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہم حماس پر کاری ضرب لگائیں گے اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ حماس کے رہنما قیمت ادا کریں گے۔ ہم اپنے شہروں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فوج کے ترجمان افیخائی ادرائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب 6 فضائی اڈوں سے لگ بھگ 160 طیاروں نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 150 اہداف پر بمباری کی ہے، جس میں 450 میزائلوں اور بموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ دوسری طرف یروشلم میں اسرائیلی جنگی طیارے اور ترکی جنگی طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ ترکی کی فضائی فوج نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یروشلم میں گھس گئے اور اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب کے مختلف شہروں میں متعدد بمباری جاری ہے، درجنوں اسرائیلی جہنم واصل کر دیے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین اور میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک تصویراتی خزانہ ہے، ان پر بمباری کے نتائج دن کے اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری رہا، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید اور 900 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی بمباری، ترکی کے 10 جنگی طیارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں گھس گئے۔ اسرائیلی اور ترکش طیارے ٹکرا گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے خلاف ظلم کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترک صدر نے برسر اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات میں مزید کہا کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح ہم نے دہشت گردوں کا راستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اسرائیل کے فلسطینی شہر القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیلی نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدود پار کر لی ہے۔ میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر
فضائی حملوں کا مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 140 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی اور عرب سفارتکار کی جانب سے کشیدگی کے خاتمے کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی جہازوں کے غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں 4 افراد جاں بحق، اور فلسطین کے طبی حکام کا کہنا تھا کہ غزہ میں پیر سے اب تک 32 بچوں اور 21 خواتین سمیت 140 شہید اور 950 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے 2 اہم جنوبی شہروں میں غزہ سے راکٹ حملوں کے انتباہ کے لیے سائرن بجائے گئے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر گرنے والے اسرائیلی بموں کے پھٹنے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، دروازے اکھڑ کر دور جا گرے، کنکریٹ کی دیواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس طرح زمین پر جا گریں کہ ان کا ملبہ دور دور تک جا گرا تھا۔ اس کے علاوہ ماجد الرئیس چیخ رہی تھیں اور اس کی کوشش میں تھیں کہ ان کے بچے محفوظ رہیں۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں الرئیس خاندان کی طرح بہت سے دیگر فلسطینی کنبے بھی ایک بار پھر وہی سوال کر رہے ہیں کہ جو پہلے پوچھتے رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں، غزہ پٹی جیل کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ ماجد الرئیس نے اپنے فلیٹ یا عمارت پر اسرائیلی بمباری کے بعد اپنے ایک جاننے والے فلسطینی خاندان کے گھر عارضی طور پر بنا لے چکے ہیں۔ جانے سے پہلے اپنے فلیٹ کے کم تباہ ہونے والے کمرے کی ایک الماری سے چند کپڑے ایک تھیلے میں بھر کر ساتھ لے لیے تھے اور اپنے 2 ٹین ایجر بیٹوں اور 2 کم عمر بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑی تھیں۔ اسرائیلیوں سے بچ کے رہنا انہوں نے بعد ازاں اپنے میزبان گھرانے کی رہائش گاہ سے ٹیلی فون پر پریس ایجنسی کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کسی بھی پیشگی وارننگ کے بغیر کیے گئے۔ یہ پورا علاقہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور بالکل جیل کی طرح ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ نشانے پر ہی ہوں گے۔ 2 ملین کی آبادی والے ساحلی پٹی غزہ پٹی تقریباً 2 ملین کی بہت گنجان آباد والا چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے، جہاں فضائی حملوں کی صورت میں تنبیہ کے لیے نہ تو سائرن بجتے ہیں اور نہ ہی وہاں کوئی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اس تنازع کے دوران گزشتہ برسوں میں اقوام متحدہ کی طرف سے بنائی گئی پناہ گاہوں پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری بچوں سمیت 140 افراد شہید کر دیے گئے ہیں۔ کچھ مقامی باشندوں کے مطابق ان ہاؤسنگ ٹاورز پر فضائی حملوں سے قریباً اسرائیلی فوج نے چند طبی فائر بھی کیے تھے، جن کا مقصد ان عمارات میں موجود افراد کو خوفزدہ کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یروشلم میں مسجد الاقصی میں پرتشدد جھڑپوں میں 180 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ درجنوں ہلاک شدگان میں بچے اور خواتین بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے اس گنجان آباد علاقے میں بغیر کسی وارننگ کے کئی بلند و بالا رہائشی عمارات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس علاقے کو نشانہ بنانے کی وجہ اسرائیل کا یہ الزام بنا کسی علاقے میں فلسطینی عسکریت پسند رہتے تھے۔ اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کی توسیع روکنے کا مطالبہ۔ غزہ میں پیر کے دن سے جمعرات تک مجموعی طور پر 65 سے زائد فلسطینی بچے مارے جا چکے ہیں، جن میں 16 بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں عسکریت پسند بھی تھے اور عام شہری بھی۔ اس کے علاوہ ان حملوں کے بعد غزہ کے ایک اسپتال میں بہت سے متاثرہ فلسطینیوں نے کئی تجربات بیان کیے، کس طرح انہوں نے تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے اپنے پیاروں کے خون آلود لاشیں نکالیں۔ ایک فلسطینی خاتون نے بتایا ہے کہ اس کا 4 سالہ پوتا اور حاملہ بہو بدھ 12 مئی کو اس وقت مارے گئے جب اسرائیلی فضائیہ نے اپنے حملوں کے دوران ایک ایسی 2 منزلہ عمارت کو بھی نشانہ بنایا جس میں یہ خاتون اور اس کے اہل خانہ رہتے تھے۔ غزہ کے اسی اسپتال کے مردہ خانے میں سسکیاں لے کر روتی رہی ایک خاتون محمد التبانی نے بتایا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی وارننگ کے بغیر بمباری کی۔ ہمارے گھر میں تو بچوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت ایک عرصے سے فلسطینی تنظیم حماس پر یہ الزام عائد کرتی آئی ہے کہ جب فلسطینی عسکریت پسند رہائشی علاقوں سے اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کرتے ہیں تو بعد میں اسرائیلی جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے حماس کے شدت پسند عام انسانوں کو اپنے کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی شدت پسند تنظیموں نے
اپنے کمانڈر سینیٹر مختلف رہائشی امارات میں قائم کر رکھے ہیں۔ اسرائیل کا یہ الزام اپنی جگہ، لیکن 2014 کی جنگ میں بھی اسرائیل کی اس حکمت عملی پر شدید تنقید کی گئی تھی، جس کے تحت انہوں نے غزہ میں عام رہائشی امارات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ غزہ کے شہریوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ماضی کے کسی بھی جنگ کی خوفناکیوں کی بلا نہیں پاتے اور ویسی ہی تباہی اور ہلاکتیں ایک بار پھر ان کے دروازوں پر دستک دینے لگتی ہیں۔ اس کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ وہ غزہ میں رہتے ہوئے کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ فلسطینی علاقوں میں ممکنہ اسرائیلی جنگی جرائم عالمی عدالت میں تحقیقات کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تکلیف کی بات یہ بھی ہے کہ وہ غزہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اسرائیلی فوج ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔